پروگرام میں دوسرا موضوع ہمارا آج روزویلٹ ہوٹل اور اسکرائب ہوٹل ہے، جس کے حوالے سے بات کریں گے۔ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ دونوں ہوٹل ہیں جن کو ان قریب حکومت پاکستان کی شاید گرفت سے یہ نکل جائیں گے۔ ابھی ہم ایک صدمے سے نکلے نہیں، جس کا نام براڈ شیٹ ہے، اور اس میں ضائع ہونے والا آپ کا، ہمارا اور عام عوام کا پیسہ ہے، اور ایک اور مسئلہ جو ہے وہ سر اٹھائے کھڑا ہے۔ اس حوالے سے پروگرام میں آج گفتگو کریں گے۔ روزویلٹ کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا، ماضی میں خبریں آئیں اور ان خبروں کی تردید کی گئی حکومتی لیول پر، لیکن ویب سائٹ کچھ اور بیان کر رہی تھی۔ اس ویب سائٹ پہ پھر کچھ تبدیلی کی گئی، جو ڈیٹا وہاں پر اس وقت موجود تھا اس کو ڈیلیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اب لیٹسٹ ویب سائٹ پہ کیا چل رہا ہے اس کو بھی آپ ہماری سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے حکومت پاکستان کہاں کھڑی ہے، ریکوٹیک کا معاملہ ہے کیا ریکوٹیک کے $6 بلین کے لگ بھگ جو رقم ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے، جس کے خلاف ہم کورٹ میں گئے اور ایک کیس ہارے اور اس کے بعد ہم نے پٹیشن کی، اس کی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے۔ ہمیں خرم حسین صاحب جوائن کریں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ٹو دا شو۔ خرم صاحب، سر یہ بتائیے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس حد تک خراب ہو چکا ہے اور ہمارے ہاتھ سے کتنی چیزیں جو ہیں وہ نکل چکی ہیں؟ مرتضیٰ، یہ معاملہ اب آئی تھنک فائنل سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ مارچ تک آ کے فائنل ڈٹرمنیشن ہوئے گی، اور پاکستان کی جو لاسٹ اپیل ہے اس کی لاسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ ہوئے گی۔ کس حد تک اگر آپ نے پوچھا کہ کس حد تک یہ اثاثے پاکستان کے ہاتھ سے آلریڈی نکل چکے ہیں، تو یہ آلریڈی نکل چکے ہیں۔ دسمبر 10 یا 16، مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن دسمبر کی کورٹ ججمنٹ ہے برٹش ورجن آئلینڈز کے ہائی کورٹ میں، جس میں انہوں نے آلریڈی فریز کر لیا ہے پی آئی اے انویسٹمنٹس کے شیئرز کو۔ اور یہ وہ کمپنیز ہیں، تین کمپنیوں کی شیئر ہولڈنگز کو انہوں نے فریز کر دیا ہے، اور یہ وہ کمپنیز ہیں جو اسکرائب ہوٹل پیرس میں اور روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں اون کرتی ہیں۔ تو ان کو تو آلریڈی پاکستان کے ہاتھ سے نکال دیا گیا ہے۔ اب حکومت پاکستان جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے آفس کے تھرو اس کیس کو ورجن آئلینڈز کے کورٹ میں لڑ رہا ہے، تو اس کی ہیئرنگز چل رہی ہیں۔ میری انفارمیشن کے مطابق میرے خیال میں پچھلے گزشتہ 1-2 دنوں میں ایک اور ہیئرنگ ہوئی ہے، یہ مزید ابھی چلیں گی کچھ 1-8 مہینہ اور وہاں پہ وہ آرگیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برٹش ورجن آئلینڈز کے ہائی کورٹ کو یہ والی ایکشن نہیں لینی چاہیے تھی۔ البتہ جو لیگل ایکسپرٹس جو انٹرنیشنل آربیٹریشن لاز کے سے واقف ہیں، جن سے میں نے بات کی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیس آپ بنا تو سکتے ہیں لیکن اس کیس کو جیتنا بہت مشکل ہے اب، کیونکہ یہ میں نے آپ کا خرم صاحب آج بھی ایک رائٹ اپ ہے آپ کا بڑا زبردست، وہ بھی پڑھا اور بھی کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا۔ اس میں ایک چیز ہمیں دکھی کہ ابھی بھی جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں جو سارے کیس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بڑے ہوپ فل ہیں، بڑے آپٹمسٹک ہیں۔ یہ آپٹمسٹک ہیں، ہوپ فل ہونا، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز پر مبنی ہے، یا لائک یو سیٹ کہ یہ جو ٹرین ہے یہ گزر چکی ہے، پیچھے کچھ رہا نہیں ہے؟ دیکھیں مرتضیٰ، آئی تھنک آئی اسپیک فار بوتھ آف اس، ٹھیک ہے، میں اور آپ ہم دونوں یہ چاہیں گے کہ یہ والا کیس حکومت پاکستان جیت جائے، کیونکہ یہ اثاثے ہمارے ہیں، ہمارے پاکستانیوں کے ہیں، اور ان کو ہمارے ہاتھ سے اس طرح سے چھین لینا ہمارے لیے خوشخبری کسی صورت نہیں بنتی۔ تو ہم دونوں بھی یہی چاہیں گے، اور میں بھی کوشش یہی کروں گا کہ ایک آپٹمسٹک فریم آف مائنڈ رکھوں اور بیسٹ وشز اور اپنی ساری دعائیں دوں گا اٹارنی جنرل کے آفس کو کہ پلیز آپ جو ہو سکتا ہے یہ کیس جیتیں۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جن لائرز جو اس قسم کی آربیٹریشن لاز سے واقف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے اب، کیونکہ یہ لنڈن کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس گلوبل جورسڈکشن ہے، اور سوری لنڈن کورٹ نہیں، یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کمیٹی ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ، ایکسیٹ کہتے ہیں، انٹرنیشنل سینٹر فار دا سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، ان کی کمیٹی کی ایک ڈیسیشن ہے، اور اس کی گلوبل وہ ہوتی ہے جورسڈکشن۔ تو جورسڈکشن کا معاملہ سیٹل ہو چکا ہے، اب تو یہ انفورسمنٹ فیز میں آئے ہیں، اور اب جا کے وہ کیا آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں حکومت پاکستان کے لائرز، یہ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، لیکن امید اب یہی ہے۔ یہ سر بتائیے گا کہ اب یہ جو فریز کیے جا رہے ہیں ہوٹل اور یہ جو ایک ایکشن لیا جا رہا ہے، یہ از بیسڈ آن جو ریکوٹیک کا کیس ہم ہارے ہیں اس کی ایما پر یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ کیا ہمارے پاس سٹل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس سٹل کوئی ایسی آپشن موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ہماری ان پراپرٹیز کو کانفسکیٹ مت کریں، آپ اس کے بدلے میں یہ مت لیں، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم آپ کو یہ فائنانس دے دیتے ہیں، یا ہم اس کے ذریعے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ ماشاء اللہ ایک عرصے سے رپورٹ کر رہے ہیں اور اکانومی کو اچھا سمجھتے ہیں، کیا ہماری اکانومی، ہم لوگ یا ہمارے ایسیٹس یہ اتنے سفیشینٹ ہیں کہ ہم کہیں نہیں آپ یہ لاس مت لیں، ہم یہ 2 ہوٹل نہیں دیتے، اس کے بدلے ہم آپ کو یہ آپشن دے دیتے ہیں؟ ہم متحمل ہو سکتے ہیں اس کے؟
میری انفارمیشن کے مطابق دو آپشن ہیں پاکستان کے پاس ابھی. ایک ہے کہ ابھی یہ جب انٹرنیشنل آربیٹریشن کا پروسیس چلتا ہے تو اس میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے بھی یا نہیں اس معاملے میں, اس کا پرٹیکولر ڈسپیوٹ میں. وہ کیس پاکستان ہار گیا تھا کافی سال پہلے. دوسرے کیس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ لائبلٹی بنتی بھی ہے یا نہیں, یعنی کہ جو کمپنی ڈسپیوٹ لا رہی ہے آربیٹریشن بورڈ کے سامنے, کیا وہ واقعی میں اس میں کوئی دم ہے بھی یا نہیں. وہ کیس بھی کافی سال پہلے پاکستان ہار چکا تھا اور لائبلٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی تھی. تیسرا فیز ہوتا ہے جہاں پہ وہ ڈیمیجز کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے لائبلٹی ہے آپ کی تو کتنی ہے, کتنے ڈالرز آپ نے لوز کیے ہیں اس میں. یہاں پہ آ کے حکومت پاکستان ایک ابھی جو اپنی ڈیفنس میں لائن لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری لائبلٹی تو ضرور بنتی ہے اور ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن یہ $6 ارب کی جو آپ نے ان کو ڈیمیجز دے دیے ہیں یہ بہت زیادہ ہے. جس طریقے سے آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا, جس میتھڈ سے آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے یہ اماؤنٹ وہ غلط ہے. ہمارے مطابق یہ والا میتھڈ ہونا چاہیے, وہ ایک الگ میتھڈ سامنے رکھ رہے ہیں اور اس میتھڈ کے مطابق یہ لائبلٹی بہت زیادہ کم بنتی ہے, $6.1 ارب سے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ آرگیومنٹ اب کس حد تک چلتا ہے یہ مارچ تک ہمیں اس کی انفارمیشن آ جائے گی سامنے. اس میں بھی انٹرنیشنل آربیٹریشن لائرز جو ہیں انہوں نے مجھے جو بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ اگر آپ ٹوٹل نمبر آف آربیٹریشن کیسز دیکھ رہے ہیں تو لیس دین 5% ہوتے ہیں جن میں آپ کوانٹم ڈیمیجز کو اس طرح سے چیلنج کر کے جیت جاتے ہیں. 95% آف دا ٹائم اس سٹیج پہ پہنچ کے جب آپ کوانٹم ڈیمیجز کو چیلنج کرتے ہیں 95% آف دا ٹائم تو آپ ہارتے ہیں وہ والا کیس. ٹھیک ہے. اچھا یہ سر بتائیے گا کہ اب یہ ایک سیریز ہی چل پڑی ہے کہ ہمارے جو ماضی میں کیے گئے فیصلے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, وہ براڈ شیٹ کا معاملہ ہو یا وہ یہ معاملہ جو ہمارے سامنے اب سر اٹھا رہا ہے. یہ بتائیے کہ کہاں پہ کس جگہ پر بھول چوک ہم سے ہو رہی ہے, اور اس گورنمنٹ سے نہیں, پریویس گورنمنٹ سے نہیں, اس سے پریویس گورنمنٹ سے نہیں, ہوتی آ رہی ہے. جتنی بھی گورنمنٹس ہیں کوئی نہ کوئی ایک گورنمنٹ ایسی یا 2 یا 3 یا 4 ایسی بڑی حرکتیں ضرور کر رہی ہے جس کا خمیازہ آنے والی حکومتیں بھگت رہی ہیں. واٹ از رانگ, کہاں پر غلطی ہے اور کیوں ہو رہی ہے وہ بار بار غلطی؟ مرتضیٰ واٹ از رانگ از کہ یہ فیصلے گورنمنٹس نہیں کر رہی, یہ فیصلے یا تو کورٹس کر رہے ہیں اور اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ گورنمنٹ کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے. جیسے ریکو ڈک کے کیس میں وہ کسی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا اس ریکو ڈک کی لیز کو انل کرنے کا, یہ فیصلہ کورٹ نے سو موٹو اٹھا کے خود اپنی طرف سے کر لیا تھا. نمبر 1, گورنمنٹ کا اس میں کسی بھی گورنمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. گورنمنٹ نے تو بعد میں اس کے فال آؤٹ کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے تمام گورنمنٹ. ایک میرا اس پہ کوشچن یہ ہے, بالکل ایک لے مین کوشچن, کہ آپ جب کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے غلط کیا, اس میں ٹیکنیکلٹیز بہت سارے گلیچز ہیں, اس کانٹریکٹ کو نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کا ڈیمیج ہے. لیکن جب جن لوگوں نے کانٹریکٹ کیا, کیا وہ جو گورنمنٹ کے سائڈ سے تھے, بلوچستان گورنمنٹ کے سائڈ سے تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان کیا, ہمارے پاس وہ ریسورس ٹیکنیکل نہیں ہے, لیکن ہم اس سے جو بھی پاکستان کے 5واں بڑا جو ہے یہ سونے کی کان ہے, یہاں سے جو بھی نکلے گا اس کا اتنا % ہمارا ہوگا. تو تب کیا تو ظاہر حکومت نے تھا یہ کانٹریکٹ, اور اس کو وائلیٹ یا اس کے اوپر سو موٹو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہماری عدالت لے رہی ہے. تو جب کانٹریکٹ کیا گیا تھا کیا وہ غلط کیا گیا تھا یا یہ نوٹس غلط لیا گیا تھا؟ دیکھیں اس کانٹریکٹ جو چیف جسٹس جو وہ والی کورٹ کی ججمنٹ تھی, سپریم کورٹ کی جو ریکو ڈک والی ججمنٹ, وہ ججمنٹ جب آپ پڑھیں اور آپ اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں کہ ایگزیکٹلی کیا فالٹ نکالی تھی سپریم کورٹ نے, وہ اتنی مائنیوٹ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی تھی کہ آج اگر آپ 100 لوگوں میں سے پوچھیں کہ بھئی کس کو یاد ہے کہ کیا وہ نقص تھا, میرے خیال میں اس میں سے 99 لوگوں کو نہیں یاد ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی. کہ ایک کوئی خاص بیوروکریٹ تھا اس زمانے میں جس نے ایک اپروول جو دیا تھا وہ انلیگل تھا, کیونکہ وہ بیوروکریٹ ایکٹنگ کیپیسٹی میں اپوائنٹ ہوا ہوا تھا. اس قسم کی ایک چیز تھی, اور وہ بھی 20 سال پہلے کا فیصلہ. تو ان 20 سالوں میں تمام فیزیبلٹیز کی گئی تھیں, یہاں پہ جتنا کام کیا تھا مائننگ کمپنی نے وہ سارا انہوں نے زیرو کر دیا, اور کہا کہ وہ کیونکہ 20 سال پہلے ایک کسی جونیئر بیوروکریٹ نے ایک سے دستخط دے دیا تھا اور وہ ایکٹنگ کیپیسٹی میں تھا, تو اس کے پاس یہ والی اتھارٹی نہیں تھی دینے کے لیے. تو یہ اتنی مائنیوٹ ایک بات بن جاتی ہے
کہ اگر آپ اس طرح چلنے لگ جائیں اور ہر تمام کانٹریکٹس جو بھی حکومت پاکستان نے دیے ہوئے ہیں ان کو آپ اس طرح مائکروسکوپ کے اندر ڈال کے ایگزامن کرنے لگ جائیں تو میرے خیال میں سارے کانٹریکٹ زیرو ہو جائیں گے جتنے دیے ہوئے ہیں پاکستان نے. تو اس سے سگنل باقی دنیا میں یہ کیا ہے کہ پاکستان حکومت بھی جب آپ سے کوئی ڈیل کرتی ہے یا کانٹریکٹ سائن کرتی ہے تو آپ کو کوئی وہ گارنٹی نہیں ہے کہ آگے جا کے اگلی حکومت یا اگلا کوئی کورٹ یا کوئی بھی اور اتھارٹی آ کے اس کو کینسل نہیں کر دے گی. کوئی چھوٹی سی ایسی چیز نکال کے کہ جو آپ آج کے دن تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے.